بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ اڈیالہ جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب صف بندی کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو پارٹی میں ان ایکٹیو تھے ان کی جگہ ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو ایکٹیو ہیں، جنہوں نے مزاحمت کی ہے اور حکومتی ریاستی دباؤ کے باوجود عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جو ان کی اہم ہدایات ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی کے پی کابینہ میں جو وزراء ہیں اور ان کے پاس پارٹی کے عہدے ہیں، 3 دن کے اندر اندر ان وزراء سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پارٹی عہدوں سے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ کے پی میں جماعت کو اور حکومت کو عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بالکل اس کو علیحدہ کریں گے، اور اس کی تنظیم نو کے لیے جنید اکبر جو کے پی ٹی آئی کے نئے صدر ہیں انہیں مکمل اختیار دے دیا گیا۔ اور پہلے مرحلے میں بیرسٹر سیف جو کہ پارٹی میں سیکٹری انفارمیشن تھے، ان کو سیکٹری انفارمیشن کے عہدے سے ہٹایا گیا، اور وہ ابھی بھی کابینہ میں، صوبائی کابینہ میں بطور وزیر مشیر جو بھی ان کا عہدہ ہے وہ اس کی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے، اور بیسیکلی اب وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے یا کے پی حکومت کے ترجمان ہوں گے۔ پی ٹی آئی سے ان کا اب انفارمیشن کے عہدے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کی جگہ حاجی عدیل اقبال، حاجی ملک عدیل اقبال کو سیکٹری انفارمیشن بنایا گیا، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جب الیکشنز ہو رہے تھے، جب ٹکٹس کا معاملہ تھا، تو اس وقت گوہر ایوب صاحب نے ان کے ٹکٹ کی مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ شاید ان کی وجہ سے یہ بھی سیٹ نہیں جیت سکیں گے اور بھی ہم سیٹس ہار جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا گوہر ایوب سے کہ آپ پھر یہاں سے وڈرا کر لیں اور آپ کی اس نشست پر میں الیکشن لڑوں گا۔ تو لیکن پھر بعد میں حاجی ملک عدیل اقبال جیت گئے اور اب انہیں سیکٹری انفارمیشن تعینات کیا گیا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے ان کا نوٹیفیکیشن رکوانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ رپورٹڈلی آج شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب نے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے وقت آخری کوشش کی، بہت انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ نوٹیفیکیشن رک جائے، لیکن عمران خان صاحب نے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں صف بندی کا، اور انہوں نے یہ بھی کہا گفتگو کرتے ہوئے کہ مجھے گورنمنٹ سے، کے پی گورنمنٹ سے زیادہ مجھے پارٹی عزیز ہے اور میں اس پر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت تو آنی جانی چیز ہے، لیکن جو پارٹی ہے وہ رہے گی اور اسی پارٹی نے آگے جا کے سارے معاملات سیدھے کرنے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر جنید اکبر سے کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ آپ پارٹی کے اندر وہ لوگ جنہوں نے مزاحمت کی ہے، جنہوں نے کسی پریشر اور دباؤ سے گھبرائے نہیں ہے اور پوری طرح پارٹی کے ساتھ نظریے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ان کو آپ لے کے آئیں، اور وہ جو فرنٹ لائنرز ہیں 3 دن کے اندر اندر جب یہ صوبائی وزراء استعفیٰ دے دیں گے تو ان کی جگہ آپ نے پارٹی عہدوں پہ ان لوگوں کو لے کے آنا ہے، نوجوانوں کو اور پارٹی کے ان ورکرز کو جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج خان صاحب نے ایک اور بھی امپورٹنٹ ڈیسیژن انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے یہ ہدایت جاری کی کہ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا جائے۔ عمران خان صاحب نے اس بات کا بہت برا منایا کہ سوابی جلسے میں سٹیج پر جس طریقے سے علی امین گنڈا پور نے ان کے ساتھ وہ گلے ملے، جس طریقے سے تقریر کے دوران انہوں نے ہاتھوں کے اشارے کیے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی تقریر کے دوران بھی ایک ٹھٹھا لگانے کی کوشش کی، خان صاحب نے اس بات کو انتہائی ناپسند کیا۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز وائرل ہوئیں ان میں علی امین گنڈا پور اور شیر افضل مروت کو گلے لگاتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سٹیج پر بھی شیر افضل مروت کو علی امین گنڈا پور ہی لے کر گئے تھے، لیکن آج خان صاحب نے ان کو پارٹی سے نکالنے کی ہدایت کر دی ہیں۔ تو اب ایک طرح سے یہ علی امین گنڈا پور کو بھی آئینہ دکھایا گیا ہے، ان کو بھی یہ میسج دیا گیا ہے کہ کریکٹ یور سیلف، اور پارٹی ڈسپلن اور جو عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں اگر اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی یا اس کو آپ نے کسی اور انداز میں انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی تو معافی بالکل نہیں ہوگی۔ ویسے بھی سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز بہت وائرل ہیں کہ جب علی امین گنڈا پور تقریر کرنے کے لیے اٹھے
تو بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے اسٹیج سے جانا، وہ جلسہ گاہ سے واپسی کا سفر انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ جنید اکبر صاحب نے بہرحال اس کو تھوڑا ڈیفینڈ کیا، انہوں نے کہا کہ جب آخری تقاریر ہو رہی ہوتی ہے تو عموماً لوگ اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ جا کے انہوں نے اپنی گاڑیوں میں بیٹھنا ہوتا ہے اور ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی گاڑی ٹریفک میں نہ پھنسے، نکل سکے، اس لیے کوئی اس کو بہت زیادہ کسی اور انداز سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی امین بھی ہمارے ساتھ ہیں، پارٹی میں ہیں، تو وہ جو لوگ اٹھ کے گئے وہ صرف غالباً اس لیے اٹھ کے گئے ہیں۔ اچھا جی، اب اسی طرح عمران خان صاحب نے پنجاب کے حوالے سے بھی انسٹرکشنز دی ہیں، اور انہوں نے عالیہ حمزہ صاحبہ کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ تنظیمیں نو کریں، وہ پارٹی میں ان لوگوں کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو آگے لے کے آئیں۔ اور عمران خان صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا کہ 8 فروری کو جو عالیہ حمزہ صاحبہ نے پنجاب میں جس طرح تحرک پیدا کیا، خود بھی قیادت کی جلوسوں کی، اور پارٹی کو بھی اس طرف وہ لے کے آئیں، تو اس بات کی انہوں نے تعریف کی۔ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات آج خان صاحب نے کہی، یہ چل رہا تھا کہ عباد اظہر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ ذرا غائب رہیں۔ وہ خود بھی انہوں نے سمینہ پاشا صاحبہ کے ساتھ ایک ویلاگ میں یہ بات کہی کہ مجھے تو خان صاحب نے کہا ہے تو میں تو اس لیے چھپا ہوں میرے اور مراد سعید کے بارے میں۔ آج خان صاحب نے اس بات کی وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے بالکل حماد اظہر صاحب کے حوالے سے ایسی کوئی انفارمیشن نہیں دی، نہ میں نے کوئی بات کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ حماد اظہر باہر آئے، اور حماد اظہر باہر آ کر ایک پورا پولیٹیکل رول پلے کرے۔ 2 افراد ہیں جن کے بارے میں نے کہا ہے کہ وہ گرفتاری سے بچیں، ایک مراد سعید اور ایک میاں اسلم اقبال۔ مراد سعید کے حوالے میں بھی ہم کو سب پتہ ہے، اور میاں اسلم اقبال بھی پنجاب حکومت کے بڑے خوفناک نشانے پر ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ان 2 افراد کے علاوہ میں نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ گرفتاری سے بچیں۔ تو اس لیے حماد اظہر صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے شاید کسی غلط فہمی پہ وہ مبنی ہو، کیونکہ بہت سارے جو پارٹی کے لیڈران ہیں ان کے میں بیانات سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ وہ اصلی ہیں فیک ہیں، جس میں وہ یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ جی ہمارے سامنے خان صاحب نے کہا تھا۔ لیکن آج خان صاحب نے رپورٹڈلی یہ بات کی ہے کہ میں نے کوئی حماد اظہر صاحب سے یہ نہیں کہا کہ آپ چھپ جائیں اور پارٹی کی قیادت نہ کریں، گرفتاری سے بچیں۔ یہ بات کہ گرفتاری سے بچیں صرف مراد سعید اور میاں اسلم اقبال کے لیے ہے، اور باقی کے لیے نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہتا ہوں، اور اس لحاظ سے صف جو کروں گا، اور عمر ایوب کو یہ بھی ہدایت کی کہ پورا ڈوزیئر جو ہے وہ آپ نے دینا ہے، جا کر IMF کے ڈیلیگیشن کو پورا کھل کر بیان کرنا ہے، جو ظلم ہوا پارٹی پر ثبوتوں کے ساتھ جا کے آپ نے یہ بات کرنی ہے۔ ایک اور جو سب سے اہم بات ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے، ان کی پیشی تھی کل 10 مقدمات میں نے پہلے رپورٹ بھی کیا، وہ شامل تفتیش ہوئیں، تو وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے ان سے یہ کہا گیا کہ بس اب تھوڑے مقدمے رہ گئے ہیں، ایک آدھ مقدمہ رہ گیا اور آپ انشاءاللہ جلد ضمانت پر رہا ہوں گی۔ تو بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں رہائی میں بالکل مجھے کوئی دلچسپی نہیں، جب تک خان جیل میں ہے میں جیل میں رہنا ہی پسند کروں گی۔ اگر خان جیل میں ہے تو میں نے باہر جا کے کیا کرنا ہے؟ میں یہاں پر ہوں، میں اپنے خاوند کے ساتھ ہوں، اس پوری تحریک میں عمران خان کے شانہ بشانہ ہوں۔ اگر عمران خان جیل میں ہے تو میں بھی جیل میں رہوں گی، مجھے باہر آنے کی نہ جلدی ہے، نہ میری کوئی خواہش ہے، اور نہ میں باہر آؤں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا تمانچہ تھا ان لوگوں کے منہ پر جو بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے مختلف باتیں کر رہے تھے، بڑی کیمپینز بھی کرتے رہے، بڑی انہوں نے گفتگو بھی کی، نازیبہ گفتگو بھی کی، اور اس پر عمران خان صاحب نے کہا بھی تھا کہ جو لوگ بشریٰ بی بی کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں در حقیقت وہ میرے دشمن ہیں، کیونکہ جب آپ بشریٰ بی بی صاحبہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کی لائلٹی پر یا ان کے کسی ایکشن پر، یا خدا نخواستہ آپ انہیں کرپٹ کہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان پر ہی تنقید کر رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ تو آج بشریٰ بی بی صاحبہ نے، یہ کل بشریٰ بی بی صاحبہ نے جو بات کہی، آج وہ باہر آئی ہے کہ میں باہر آنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے بالکل پارٹی کو ایک طرح سے ری آرگنائز کر کے اور اس کی صف بندی کر رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں وہ جو احتجاج ہے اس کے لیے نوجوانوں پر، اپنے پارٹی ٹکٹ ہولڈرز پر، ان پر وہ زیادہ تکیہ کر رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ہدایات دی ہیں جنید اکبر کو بھی اور عالیہ حمزہ صاحبہ کو بھی کہ آپ وہ لوگ آگے لے کے آئیں پارٹی میں جو
تمام مشکل حالات میں سامنے کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے ریزسٹ کی ہے۔ تو اجازت، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے